بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ٹھیک ہے، سیکنڈ پارٹ ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں. اسکر بھائی وائس کلیئر ہے نا؟ آواز آ رہی ہے؟ اسکرین دکھائی دے رہا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں یہ سیکنڈ پارٹ. تو یہ کس وضاحت کرنے میں خیر وقت لگتی ہے، کوئی بات. تو ہوا انا یہ ضمائر ہے اور یہ مبنی ہے. ہوا بھی مبنی، انا بھی مبنی. بھلے اس کا ایک مرفوع فارم ہوتا ہے، بھلے یہ مرفوع میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا منصوب اور مجرور کا بھی فارم ہے جو متصل کہلاتا ہے. لیکن ہوا اپنے میں ہی مبنی ہے، انا بھی مبنی ہے. ضمائر مبنی ہوتا ہے، عربی میں ضمائر کیا ہے؟ یہ مبنی. ٹھیک ہے، وہ سیارتن، یہ ایزی ہے. سیارتن کیا ہے؟ معرب. ان اینڈنگ ہے اس کا، یہ معرب ہے. اچھا، الذی کیا ہے؟ معرب ہے یا مبنی ہے؟ الذی معرب ہے یا مبنی ہے؟ مبنی ہے، مبنی. مبنی، ہاں، کیونکہ اس کا کوئی فارم نہیں ہوتا. الذی، جی الذیو، الذیہ، الذی، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ مبنی ہے. تو یہاں سے اب تک مبنی ہم لوگ کو کتنا ملا ہے؟ یہ حاضہ مبنی ملا ہے، اور ہوا مبنی ہے، انا مبنی ہے، الذی مبنی ہے. اچھا، امسی کیا ہے پھر؟ امسی، امسی یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، امسی کیا ہے؟ میننگ کیا ہے اس کا اور کیا کام کرتا؟ کیا ہے یہ امسی؟ امسی جو ہے معرب. اچھا، امسی آپ دیکھ رہے ہیں معرب اگر ہوتا تو تنوین لیے رہتا نا، یا کم سے کم مرفوع دکھائی دیتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ امسی جو ہے مبنی ہے. مبنی. ٹھیک ہے، اور مبنی امسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کل، یسٹرڈے. ٹھیک ہے، جا المدرس امسی، مدرس کل آئے تھے. ٹھیک ہے، جا المدرس امسی. ٹھیک ہے، اور امسی ظرف ہے. امسی کیا ہے؟ ظرف. تو ظرف آپ کو پتا ہے نا، ظرف جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے کہ نہیں؟ ظرف منصوب ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، جا المدرس الیوم، جا المدرس الیوم، مدرس اليوم. آج آئے، آج آئے، مدرس آج آئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جا المدرس الیوم. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہوتا ہے. پھر کوئی کہہ رہا ہے اپنے بارے میں کہ ہم سب کھا رہے ہیں ابھی، تو کیا کہیں گے؟ ناکلو الآن. ناکلو مطلب ہم سب کھا رہے ہیں، الآن منصوب، الآن منصوب. دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ابھی کھا رہے ہیں، وی آر آل ایٹنگ ناؤ. الآن مطلب ناؤ، ابھی کے لیے. تو مبنی یہ منصوب ہوتا ہے، ظرف منصوب ہوتا ہے. اور باقی ظرف تو پتا آپ کو، تحتا، فوقا، اماما، خلفا، یہ سب کیا ہے؟ منصوب ہے. تو ظرف منصوب ہوتا ہے، پتہ لگا ہوا رہتا ہے اس میں. لیکن کچھ ظرف ہوتا ہے جو مبنی ہوتا ہے، فکسڈ ہوتا ہے، جس میں سے کیا ہے؟ امسی جو ہے یہ ظرف کا کام کرتا ہے، لیکن یہ مبنی ہے. تو اس میں آپ کو منصوب فتح نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ امسی فکسڈ ہے، کسرائی لیے ہوئے رہتا ہے. لیکن اس کو سمجھیں گے کیا؟ منصوبی، یا کہیں گے فی محلی نصب، نصب کے جگہ میں. ٹھیک ہے، تو امسی کیا ہے؟ یہ معرب ہے. اچھا، الجامعہ، الجامعۃ کیا ہے یہ؟ الجامعۃ کیا ہے؟ جامعہ یہ معرب. معرب ہے. جی الف لام دکھ رہا ہے، الف لام دکھ جی. رہا ہے، اس کا مطلب وہ معرب ہی ہو گیا، یونیورسٹی. ٹھیک ہے، ہوں. یہ کیا؟ مسلمانی، مسلمانی، اس کو کیا کہیں گے؟ معرب ہے یا مبنی ہے؟ یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ مسلمانی، یا پھر اور آ گیا مسلماتن، یہ سب معرب ہے یا مبنی؟ مبنی ہے. ٹھیک ہے، مسلمانی مبنی. مبنی. کیوں مبنی کہہ رہے ہیں اس کو ہم لوگ؟ مسلمانی کو مبنی کیوں کہہ رہے ہیں؟ مسلمان نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے، نہیں ہوتا ہے، لیکن مسلمانی ہے کا، اس کی میننگ کیا؟ مسلمانی کا میننگ کیا بتائیے؟ مسلمانی کہاں سے نکلا ہے؟ مسلم سے جمع ہے، مسلم کی یہ جمع. جمع ہے یا تثنیہ ہے؟ تثنیہ. تثنیہ، مثنیٰ ہے، صحیح. تو مثنیٰ. مثنیٰ کیسے بناتے ہیں؟ آنی کر کے مثنیٰ بنا دیتے. آنی. کتاب، جی کتابانی. ٹھیک ہے، جی. مسجد، مسجدانی. تو مسلمون، مسلمانی، دو مسلمانی. مسلمان، دو مسلمان مرد. تو تثنیہ میں مرفوع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ تثنیہ میں کر چکے، مرفوع کی علامت کیا ہے تثنیہ میں؟ تثنیہ میں، مثنیٰ میں، ڈوئل میں مرفوع کی علامت کیا ہے؟ مجرور. نہیں، مرفوع کی علامت کیا ہے؟ آنی.
مرفوع کی آنی علامت کا الف آنی الف الف، بہت الف اچھا، ہے بہت الف ہے الف، بہت اچھا. ہاں تو جب جی علامت ہم بتا ہی دیے کہ مرفوع کی علامت الف ہے، اس کا مطلب یہ جی مبنی تو تیرا مورب ہو گیا ہے نا. جی جب علامت جی بتا ہی دے رہے ہیں کہ جب ہم لوگ کہہ ہی دیے کہ علامت جو ہے یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے، سمجھ ہاں میں. جب ہم لوگ کہہ دیے مسلمانی میں الف جو ہے یہ مرفوع کی علامت، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مورب ہو گیا. ہاں کلیئر ہے نا. مورب مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں مرفوع کی کوئی علامت ہوتی ہے اور منصوب مجرور کی کوئی علامت ہوتی ہے. علامت ہے. سمجھ گئے نا. تو مرفوع کا کوئی علامت ہوتا ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ مرفوع ہے. تو اگر کسی اسم کے بارے میں ہم کہہ دیے کہ الف جو ہے نا یہ مرفوع کی علامت ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اسم مبنی نہیں بلکہ کیا ہے؟ معرب. ٹھیک ہے. تو ہاں مسلمانی معرب ہے اور معرب کی علامت کیا ہے؟ مرفوع کی علامت کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے. مرفوع کی علامت کیا ہے؟ الف. جی ٹھیک ہے. مرفوع کی علامت کیا ہے؟ الف. ٹھیک ہے. اور مسلماتن، مسلماتن کیا ہے؟ معرب یا مبنی؟ مسلماتن معرب. ہاں جی معرب ہے. محرم. صحیح، معرب. وہ تو دکھ ہی رہا ہے نا. مسلماتن دکھ رہا، تنوین دکھ رہا ہے، سمجھ میں آ گیا یہ کیا ہے؟ معرب ہے. مسلماتن، لیکن منصوب میں یہ کسرہ لیتا ہے. مسلماتن، 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 تو یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے. اچھا ہازانی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ہازانی آیا کہاں سے؟ ہازا سے آیا ہے. ہازا سے کیا آیا ہے؟ ہازانی. ہازا ہم لوگ کیے نا، ہازا مبنی ہے. ہازا، ذالکا، تلکا، یہ سب کیا مبنی ہے. لیکن بتائیے ہازانی کیا ہے؟ کیا ہازانی، ہازانی کا میننگ کیا ہے؟ اور دو کیا یہ، ہاں یہ دو. دو یہ ٹھیک ہے. دو. دس ہازا مانے یہ ایک، کوئی ایک چیز، اور ہازانی مانے یہ دونوں. ہازانی مبنی ہے ہازا کے طرح، یا ہازانی معرب ہے؟ معرب ہے. الف ہاں آنی. آنی لگا ہے دی. اس ہاں میں. تو جی اشارہ والا جتنا اسم ہے نا، اشارہ جی والا جتنا اسم ہے وہ کیا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، سوائے تثنیہ کے. اشارہ والا جتنا اسم ہے وہ کیا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. لیکن اس میں تثنیہ اگر لگا دے تو وہ پھر وہ میں اس کو ڈول مثنیٰ بنا دے اس کو، تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ معرب ہو جاتا ہے. اور جب معرب ہو رہا ہے تو ہازانی کا معرب میں علامت، ہازانی کو جب ہم کہہ رہے معرب ہے تو ہازانی اس میں کہ اس ہازانی میں جو الف ہے یہ کیا؟ مرفوع کی علامت. اور مجرور منصوب میں کیا بن جائے گا؟ یہ ہازینی. ہازینی ڈول ہے نا، جیسے ڈول اس کا ڈول کیا ہوتا ہے؟ مسلمینی، کتابینی. تو ہازانی کا منصوب اور مجرور کیا ہوگا؟ ہازینی. ٹھیک ہے. ہازینی. تو ہازا کا تسنیہ کیا، مثنیٰ کیا ہے؟ ہازانی. ٹھیک ہے. ذالکا کا بھی تسنیہ ہوتا ہے، کیا ہے؟ ذانکا. ٹھیک ہے. ذانکا. ہازہی کا بھی تسنیہ ہے، ہاتانی. یہ تسنیہ جتنا آتا ہے، اشارہ میں جو تسنیہ آ رہا ہے نا، مثنیٰ جو آ رہا ہے ڈبل، وہ سب مبنی، وہ معرب ہوتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، لیکن باقی سب اشارہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مبنی ہے. ہاذا، ذالکا، تلکا، اور یا اولئک، ہؤلاء، یہ سب مبنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا الانا، الانا، الانا کے بارے میں کیا بتائیں گے ہم؟ یہ الانا کیا چیز ہے؟ الانا یہ کیا چیز ہے؟ ایک منٹ. یہ تو دیکھ رہے ہیں الانا. ٹھیک ہے. الانا، الانا جو ہے نا یہ ظرف کا کام کرتا ہے. ہاں معرب ہے. ہاں الانا ظرف کا کام کرتا ہے. لیکن کچھ ظرف جو ہوتا ہے نا وہ فکس ہوتا ہے. ظرف دیکھیے یہ فکس نہیں ہوتا ہے. میں ظرف جو اسم میں رہتا ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. وہ ہمیشہ ظرف ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ مثلا اگر مثال دیں تو ظرف جو ہوتا ہے تحتا، فوقا وغیرہ، یہ خود یہ سب معرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تحتا کیونکہ یہ من لگا دے تو کیا ہو جائے گا؟ تجری من تحتی الانہار، قرآن میں
من لگانے سے تحتا کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ تحتی ہو جائے گا. من تحتی اس کا مطلب تحتا تحتی یہ ہوتا ہے، فوقا فوقی ہوتا ہے، قبلا قبلی قبلو بھی ہو سکتا ہے، بعدا من بعدی، اور کبھی کوئی بعدو بھی ہو سکتا ہے. تو قبلا بعدا یہ سب بھی ظرف ہے. یہ سب ظرف جو ہوتا ہے یہ معرب ہوتا ہے، اس کا حالت ہوتا ہے. لیکن کچھ ظرف ہوتا ہے نا جو ہمیشہ وہ اسی فارم میں نظر آئے گا آپ کو. کچھ ظرف ہوتا ہے جو ہمیشہ اسی فارم میں نظر آئے گا، جیسے کہ کیا ہے یہ امسی کیے تھے، امسی بھی کیے نا. امسی ہمیشہ ظرف منصوب ہوتا ہے، لیکن کچھ ظرف جو ہوتا ہے وہ ظرف جو ہوتا ہے جملے میں ظرف کا کام کر رہا ہے وہ منصوب دکھے گا آپ کو. لیکن کچھ ظرف ہوتا ہے جو آپ کا وہ ایسے وہ فکسڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو امسی بھی فکسڈ ہے، الانا بھی ہمیشہ الانا ہی بن کر کے آتا ہے، اس کو چینج نہیں کر سکتے. جیسے یہ ظرف جو ہے من لگنے سے چینج ہو جاتا ہے نا، من فوقی من تحتی. لیکن کچھ ظرف ہوتا ہے کچھ بھی کر دے وہ چینج نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ ویسے ہی دکھتا ہے. تو الانا بھی جو ہے یہ مبنی ہے، کہ الانا الانو کبھی نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے نا، من کبھی الانی نہیں ہوتا ہے، الانا ہمیشہ کیا الانا ہی دکھتا ہے. تو یہ مبنی ہے، ہمیشہ فتح پر مبنی رہتا ہے، ایسے ہی دکھتا ہے. آپ کو کہہ سکتے ہیں منصوب دکھ رہا ہے، یہ ہمیشہ ویسے ہی دکھتا ہے، تو اس کا کوئی علامت نہیں ہے. تو اس لیے کہیں گے کہ الانا معرب. ٹھیک ہے، الانا مبنی ہے. ٹھیک ہے، الانا مبنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اللتانی، اللتانی کیا ہے؟ تھوڑا سا فاسٹ کرتے ہیں، وقت ہر ایک سوال پوچھیں گے آپ لوگ تو زیادہ وقت لے جائے. اللتانی یہ تسنیہ ہے، مثنیٰ کس کا؟ اللتی کا. اللذی کا کیا ہے؟ اللذانی. اللتی یعنی کہ فیمیل، وہ جو فیمیل. اللتی کا کیا ہے؟ اللتانی. تو اللذی جیسے معرب ہوتا ہے تو اللتی بھی کیا معرب ہے، لیکن اس کا تسنیہ کیا ہے، اس کا مثنیٰ کیا ہے؟ یہ معرب نہیں ہے. یہ اللذی اللتی یہ معرب مبنی ہوتا ہے، الٹا کہہ دیے تو شاید. اللذی اللتی یہ مبنی ہوتا ہے، لیکن اس کا تسنیہ اللذانی اللتانی یہ معرب ہوتا ہے، مطلب حالت دکھتا ہے اس پہ. تو اللتانی یا اللتینی. مجرور میں کیا دکھے گا؟ یہ منصوب میں اللتینی اللتانی. قرآن میں استعمال ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد میں کیا ہے؟ من. ٹھیک ہے، من کیا ہے؟ من سوال پوچھنے والا حرف. من ہاذا، من ہمیشہ من رہتا ہے، تو من پھر کیا ہوگا؟ مبنی. من کیا ہے؟ مبنی. من مبنی ہوگی. اس کے بعد اللہ، اللہ بھی کیا ہو گیا؟ لفظ جلالہ، یہ معرب. ٹھیک ہے نا، معرب. ٹھیک ہے. اچھا، لاسٹ میں ایک ورڈ دیا ہے اربعۃ عشرہ. ٹھیک ہے، اربعۃ عشرہ ہے ایک، اور ایک کیا؟ اربعۃ. تو اربعۃ عشرہ یہ ایک ہو گیا، اربعۃ ایک ہو گیا. اربعۃ عشرہ کیا چیز ہے؟ اربعۃ عشر کیا چیز ہے؟ معرب. ہاں، اربعۃ کیا ہے بتائیے؟ اربعۃ عشرہ کیا چیز ہے بتائیے؟ اربعۃ عشرہ نمبر ہے نا، کتنا نمبر ہے؟ اربعۃ عشر کتنا نمبر ہے؟ 14. 14. بہت اچھا، صحیح، بہت اچھا. تو مبنی ہے، مبنی. مبنی، ہاں، 11 سے جی. لے کر کے 19 کا کاؤنٹنگ جو ہوتا ہے نا وہ مبنی ہے. کیا آپ کو پتا ہے 11 سے لے کے 19 میں جو کاؤنٹنگ ہوتا ہے وہ 2 پارٹ میں ہوتا ہے. 1 10 2 10 3 10 4 10. تو 4 10 ہے، اربع 4 عشرہ 10، تو ملا کے کیا ہو گیا؟ 4 اور 10 14. 14. ٹھیک ہے. تو جو یہ جو 2 پارٹ میں 2 جز میں رہتا ہے، 2 جز میں، تو دونوں جز کیا ہوتا ہے؟ فتح مبنی. پر مبنی رہتا ہے، من ہمیشہ وہ فتح دکھے گا آپ کو. ٹھیک ہے، اربعۃ عشر، خمسۃ عشر، ستۃ عشر. سمجھ رہے ہیں نا. تو اگر اس کے جی. پہلے فی لگا دے تو فی اربعتی نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کچھ بھی لگا دے. اگر یہ فائل بن کر کے آ رہا تو اربعتو آئے گا، فائل مرفوع ہے نہیں، یہ ہر حال میں یہ فتح ہی رہے گا. فی لگا دے کچھ بھی لگا دے. تو 11 سے لے کے 19 کا کاؤنٹنگ جو ہے اس میں جو نمبر ہوتا ہے 11، دونوں پارٹ نمبر کا دونوں جز یہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، سوائے 12 کی. اسنا جو ہے اسنا چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک، اتنا وہ معرب ہوتا ہے، لیکن باقی سب جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے. اچھا، اربعتن کیا ہے؟ مبنی یا معرب؟ 4. معرب. معرب. معرب کلیئر. اربعتن من لگا دے چینج ہو جائے گا، یہ کسرہ ہو جائے گا. اربعتن اربعتن اربعتن. ٹھیک ہے، یہ مبنی ہوتا ہے. اچھا، آمین کیا چیز ہے؟
آمین. آمین ہمیشہ آمین ہی رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ مبنی ہے، مبنی. مبنی ہے. ٹھیک ہے. آمین اصل جی میں کیا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، اسم و فعل. آمین کیا ہے عربی میں؟ اسم و فعل مانے فعل کا اسم، یعنی کہ ورب ناؤن، یعنی کہ یہ ایکچولی میں ہے اسم لیکن معنی دیتا ہے کس کا؟ فعل کا. فعل کا. تو آمین مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کرو، قبول قبول کر. کر. ٹھیک ہے، قبول کیجئے. ٹھیک ہے، ایکسپٹ، یعنی کہ آمین مطلب اے اللہ قبول کیجئے. ٹھیک ہے، ہم اللہ سے کہہ رہے اے اللہ تو قبول کر. آمین ایکسپٹ. تو ایکسپٹ قبول کر کا معنی کیا ہوگا؟ ریکویسٹ ہے، تو یہ فعل ہے، فعل ہو گیا نا، فعل امر ریکویسٹ کا معنی میں. ٹھیک ہے، تو یہ فعل کا میننگ دیتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، یہ اسم ہوتا ہے. سیم کیا آہ، افن. یہ آواز، اف مانے میں پریشان ہو گیا، تو یہ میں پریشان ہو گیا تو فعل ہے نا، لیکن افن یہ ہوتا اسم ہے، لیکن وہ معنی دیتا ہے کس چیز کا؟ فعل کا. تو آمین یہ اسم و فعل ہے، اور اس طرح کا فعل آمین، افن، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. یہ سب کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم لوگ دیکھ لیا. اچھا، اس کو کلر والے بک میں بھی اوپر جاتے ہیں، اب یہ تھوڑا سا ایزی رہے گا. تو کلر والے بک جو ہم لوگ کھول کے رکھے ہیں، یہ کلر والا بک ہے، اور یہ کلر والا بک جو ہے نا، کلر میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ یہ کوشچن سولوشن کے ساتھ ہے، آنسر بھی دیا ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہے، یہ آنسر کلر والا جو پی ڈی ایف فائل ہے، اس میں جو اس میں سولوشن بک ہے. یہ کون سا بک ہم لوگ کھولے ہوئے ہیں؟ سولوشن ایکسرسائز. اگر آپ کو دکھا ہے یہاں سے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں حل التمارین. کون سا کتاب کھول رہے ہیں؟ حل التمارین. تو یہ آپ لوگوں کے پاس میں امید ہے کہ آپ لوگ خریدے ہوں گے ایک ٹائم میں، تقریباً 2 سال پہلے میرے خیال سے. حل التمارین سولوشن ٹو ایکسرسائزز. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ سولوشن دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، آنسر جو بھی تک ہم سالو کیا ہے نا، وہ پورا آنسر دیا ہوا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، ابھی ہم لوگ کیے کہ یہ اربع عشر مبنی ہے نا، اربع معرب ہے، اور لیکن آمین مبنی ہے. آمین ہمیشہ آمین رہتا ہے. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا ہم لوگ کلر والے بک سے دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا فاسٹ بھی کرنا ہے تو وقت چلے جا رہا ہے، بہت زیادہ وقت چلے جا رہا ہے. اچھا، سیکنڈ کویشچن کیا ہے پی ڈی ایف فائل کے حساب سے؟ یہ ہے کہ ما علامات الاعراب الاصلیۃ فی الاسم. سیکنڈ کویشچن کیا ہے؟ ما علامات الاعراب الاصلیۃ فی الاسم. تو کلر والے میں دیکھتے ہیں، اس میں ترجمہ بھی دیا ہوا ہے، تو زیادہ ایزی ہوگا آپ کے لیے سمجھنا. ٹھیک ہے، شروع میں تھوڑا سا ترجمہ کے ساتھ دیکھیے، تو سولوشن کے ساتھ دیکھیے، سکتا ہے تھوڑا آسانی، اس کے بعد بھی بنا سولوشن سے ایسے کرنے کی کوشش کریں گے. ما مطلب کیا ہے؟ علامات الاعراب، اعراب کی علامتیں کیا ہے؟ اور اعراب کی کون سی علامت ہے؟ اعراب کی اصلی علامت. اصلیہ یہاں پہ صفت ہے، اعراب کا نہیں بلکہ علامات کا صفت ہے. ٹھیک ہے، نعت اصلیت نعت کس کا؟ علامات کا. تو کیا ہے اعراب کی اصلی علامتیں؟ فی الاسم، اسم میں. اس کا انگلش میں کیا ترجمہ کیا گیا؟ واٹ آر دا پرائمری اینڈنگس آف دا ناؤن. ناؤن میں اصلی علامت والا ناؤن کون سا ہوتا ہے؟ جس کا اینڈنگ ہوتا ہے اصلی علامت پہ ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اصلی علامت والا، اصلی علامتیں کتنے ہیں ناؤن میں؟ یہ سوال کیا گیا ہے. کیا کیا ہے اصلی علامتیں؟ تو اصلی علامت 3 ہے، پتہ ہم لوگ کو، ضمہ، فتحہ، کسرہ. ضمہ جو ہے رفع کی علامت یعنی کہ مرفوع کی علامت ہے، فتح منصوب کی علامت، اور کسرہ علامت الجر یعنی کہ جر یا مجرور کی علامت. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا سوال کیا ہے یہاں پہ؟ ما علامات الاعراب الفرعیہ. فرعی علامتیں کون کون سی ہوتی ہیں اسم میں؟ اچھا، فرعی علامتیں کون کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے، گروپ دے دیا گیا ہے، اور کون کون سی ہوتی ہے یہ بتایا، پوچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، سوال اس میں ہے کہ فرعی علامتیں کون کون سی ہیں؟ اسماء الخمسہ میں فرعی علامتیں کون کون سی ہیں؟ ہم کہیں گے اسماء الخمسہ یعنی کہ 5 اسماء، ابن، اخن، اس میں. ٹھیک ہے، اس میں علامت الرفع، مرفوع کی علامت کیا ہوتی ہے اسماء الخمسہ میں؟ واو. اور منصوب کی علامت ہے الف، اور مجرور کی علامت کیا ہے؟ یا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اب پوچھا جا رہا ہے جمع مذکر سالم، یعنی کہ جو جمع اینڈ ہوتا ہے واو نون پہ، مسلمون، مدرسون، واو نون پہ ختم ہونے والا جمع میں فرعی علامتیں کیا کیا ہے؟ ہم کہیں گے مرفوع کی علامت کیا ہے؟ علامت الرفع واو ہے جمع مذکر سالم میں، علامت النصب منصوب کی علامت کیا ہے، اور علامت الجر بھی کیا ہے؟ یا ہے. کیونکہ مدرسون، مدرسین، اور پھر مدرسین. پوچھ رہے مثنیٰ میں
فرعی علامتیں کیا کیا ہیں؟ تو کہیں گے مرفوع کی علامت کیا ہے؟ الف، کتابانی، اور منصوب کی علامت کیا ہے؟ یا، کتابینی، اور مجرور کی علامت کیا ہے؟ پھر سے یا، کتابینی. انا لگا دے تو کتابینی، من لگا دے تو بھی کیا ہے؟ کتابینی. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد پوچھا گیا ممنوع من الصرف میں ما علامت الجر، علامت ایک علامت، ما علامت الجر، مجرور کی علامت کیا ہے؟ ما علامت الجر، مجرور کی علامت کیا ہے؟ فی الممنوع من الصرف. ٹھیک ہے، مانے غیر منصرف میں، ممنوع من الصرف میں مجرور کی علامت کیا ہے؟ تو ممنوع من فتح الصرف فتح. کچھ ایگزامپل دیجیے گا اس کا، مثال دیجیے گا. ممنوع من الصرف جب فتح لے رہا ہے، کوئی ایگزامپل ہے ذہن میں آ رہا ہے؟ فتح لے رہا ہے ممنوع من الصرف. ابراہیم ابراہیمہ ابراہیمہ. ہاں جیسے کما صلیت علی ابراہیم. صحیح، بہت اچھا، بارک اللہ فیک. علی ابراہیم ہونا چاہیے تھا، علی ابراہیمی ہونا چاہیے تھا. جیسے کہ اللہم صلی علی محمدin ہے، علی محمدin، تو ویسے علی ابراہیمی ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، کیونکہ ابراہیم ممنوع من الصرف ہے یا غیر منصرف ہے. اس میں علامت کیا ہے؟ جر کی علامت کیا ہے؟ مجرور کی علامت کیا ہے؟ فتح. اب پوچھا جا رہا ہے ما علامت النصب، منصوب کی علامت کیا ہے جمع مؤنث سالم میں؟ تو جمع مؤنث سالم یعنی کہ جو جمع ختم ہوتا ہے کس پہ؟ آتن پہ، آتن، مسلماتن. اس طرح کے جمع میں منصوب جب ہوگا تو کیا ہوگا؟ مسلماتن نہیں، بلکہ کیا ہوگا؟ مسلماتن. تو کسرہ ہے علامت. نصب کی علامت، منصوب کی علامت فیمیل ساؤنڈ پلورل میں، فیمینن ساؤنڈ پلورل میں کیا ہے؟ کسرہ. ٹھیک ہے، منصوب کی علامت کیا ہے؟ کسرہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ 3 مثال دیجئے. ٹھیک ہے، کیا ہے یہاں پہ؟ ہاتھی. ہاتھی مطلب کیا ہوتا ہے؟ گیو. جیسے قرآن میں ہے نا، ہاتو برہانکم، لاؤ پیش کرو دلیلیں. ہاتھی مطلب گیو یا بنائیے، پیش کیجئے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یوز کا معنی بھی ہو سکتا ہے، ایسے یہاں پہ لکھا ہوا یوز. تو ہاتھی مثالاً، 3 مثالیں دیجئے. للمقصور، مقصور کی. مقصور سمجھ رہے ہیں نا؟ اسم مقصور، مقصور معنی جو ختم ہوتا ہے الف مقصورہ پہ، یا جو ختم ہوتا ہے الف پہ، جو اسم کے اینڈ میں ایک الف آتا ہے. ٹھیک ہے، الف پہ ختم ہوتا ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ الف ہو، چاہے وہ الف مقصورہ ہو بغیر نقطے والا یا ہو. اس کی 3 مثالیں، اس کی مثال دیجئے. وجعلہ، اور اس کو استعمال کیجئے. فی ثلاث جمل، ان 3 sentences and use it. ٹھیک ہے، وجعلہ and put it. وجعل مانے اور put it، اس کو ڈالیے، اور اس مقصور اسم کو ڈالیے. وجعلہ، make it. ٹھیک ہے، یا put it in 3 sentences. علی، اور جو سینٹنس کیسا ہوگا، کس شرط پر ہوگا؟ علی ان یکونا، کہ وہ سینٹنس کیا ہو، کہ وہ اسم کیا ہو؟ مرفوع ہو. فی الاولی، منصوب ہو. فی الثانیہ، اور مجرور ہو. فی الثالث. اس کا مطلب کیا ہے؟ مانے 3 سینٹنس بنائیے مقصور کو استعمال کر کے. ایک ہی مقصور اسم لیجئے. یہاں پہ ایک مقصور اسم لیا گیا کیا؟ الفتح. یہ پوچھا گیا تھا کوشچن. ٹھیک ہے، پوچھا گیا، تو یہ ہم لوگ آنسر سولوشن بک سے کر رہے ہیں، تو یہاں سولوشن بھی ظاہر سی بات دیا گیا. تو ایک مقصور اسم کو چن لیجئے. تو یہاں پہ ایک مقصور اسم ہم لوگ چن رہے ہیں، کیا ہے؟ الفتح. الفتح مطلب نوجوان، ینگ مین. الف لام ہے تو فتح ہوگا، الف لام ہٹا دیں گے تو یہ ایسے لکھا جائے گا. پھر ایسے لکھا جائے گا، فتن، فتح. تا پر نقطہ ہے. ٹھیک ہے، تا پر 2 فتح ہے. الف لام اگر الف لام آ جائے تو یہ پھر ایسے دیکھیے گا، الفتح، الفتح. ٹھیک ہے، الفتح. تو الفتح کو یہاں پر استعمال کر رہا ہے سولوشن میں، جو بھی سولوشن اس کا کیا گیا ہے. الفتح کہا گیا ہے کہ الفتح کو پہلے جملے میں مرفوع حالت میں لائیے، اور دوسرے جملے میں منصوب بنا کر لائیے، اور تیسرے جملے میں فتح کو کیا؟ مجرور بنا کر کے لائیے. تو یہاں مثال دیا گیا ہے، فتح پہلا جملے میں کیا آ رہا ہے؟ مرفوع بن کر کے آ رہا ہے. کیا کہیں گے؟ خرج الفتح. ٹھیک ہے، اور دوسرا جملہ میں کیا ہے؟ سمعت الفتح. تو فتح یہاں پہ مرفوع ہے. سمعت الفتح میں فتح یہاں پہ کیا ہے؟ منصوب ہے. اور ذهبت الى الفتح میں فتح یہاں پہ کیا ہے؟ مجرور ہے.
ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے میں کہیں پرابلم؟ فتح یہاں پہ مرفوع کیسے، سمیعتو میں فتح جو ہے منصوب کیسے، اور الی الفتح میں فتح مجرور کیسے؟ کوئی پرابلم یہاں سمجھنے میں آپ لوگ کو تو بتائیے، کلیئر ہے؟ فتح کو استعمال کیے مرفوع حالت میں، منصوب حالت میں، مجرور حالت میں، لیکن فتح چینج نہیں ہوا. ٹھیک ہے، چاہیے دیکھنے کی بات ہے، فتح جو ہے فتح ہی رہا. کیوں؟ کیونکہ فتح مقصور اسم ہے. جو اسم اینڈ ہوتا ہے الف پہ جو اسم اینڈ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات اس پہ حرکت نہیں آ سکتا. حرکت اس کو الف پڑھ رہے تو حرکت کیسے لگا سکتے؟ دمہ فتح کسر تو الف لیتا نہیں ہے. تو یہ پوشیدہ اینڈنگ ہے، ہڈن اینڈنگ لے رہا ہے، جس کو کہتے ہیں کیا، یہ تقدیری اعراب لے رہا ہے، یا کہیں گے اس کا اعراب مقدر ہے. اس کا اعراب کیا ہے؟ مقدرہ، ہڈن ہے. تو خرج الفتح میں ایکچولی میں الفتح یو، یہ دمہ جو ہے ہونا چاہیے تھا، لیکن دمہ نہیں دے سکتا، الف ہے وہاں پہ. فتح دینا چاہیے تھا، فتح نہیں دے سکتے کیونکہ الف ہے، الف پر نہیں ہو سکتا ہے فتح دمہ کسرہ. کسرہ ہونا چاہیے تھا لیکن کسرہ دے نہیں سکتے کیونکہ یہ سب الف ہے، الف کے اوپر حرکت نہیں آئے گا. تو لیٹنٹ اینڈنگز، ہڈن اینڈنگز ہے، مقدر سمجھیں گے اس کو. ٹھیک ہے، ظاہری اعراب نہیں ہوا، یہ تقدیری اعراب ہوا، تو یہ مقدر اینڈنگ ہو رہا ہے. یہ کلیئر ہے نا آپ لوگ کو؟ بتائیے کوئی پرابلم سمجھنے میں؟ خرج الفتح، سمعت الفتح، ذهبت الى الفتح. جی جی کلیئر ہے. ٹھیک ہے نا. پہلا مثال میں خرج الفتح میں فتح فاعل بن کر کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے فتح یہاں پہ مرفوع ہے. اور دوسری مثال میں سمعت الفتح میں میں نے سنا. کس کو سنا؟ میں نے نوجوان کو سنا. I heard a young man, I heard the young man. تو الفتح یہاں پہ منصوب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے. اور ذهبت الى الفتح، میں گیا الى الفتح، ایک فتح کے نوجوان، ایک نوجوان. I went to the young man، میں ایک نوجوان کے پاس گیا. الہ کے بعد آیا تو الفتح پھر کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ آپ کا یہاں پہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو مرفوع ہے پہلے میں، دوسرے میں منصوب ہے، تیسرے میں کیا ہے؟ مجرور. ٹھیک ہے، لیکن یہ عربی کا اصطلاح کے حساب سے یہ سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ مرفوع عربی کے جی اصطلاح کے حساب سے مرفوع ہے، دوسرا منصوب ہے، تیسرا کیا ہے؟ مجرور ہے. مجرور. کلیئر سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے. جی. چل تو اس کے بعد اچھا، اس کے بعد میں کیا، جیسے مکسور لائے نا، اب بتایا جا رہا ہے کہ اب منقوص کو لائیے. اب بولا جا رہا ہے کہ منقوص اسما کو لائیے. یوز اے منقوص نام، 3 جملے میں لائیے. پہلے میں مرفوع بنا کے لائیے، دوسرے میں منصوب بنا کے لائیے، تیسرے میں مجرور بنا کے لائیے. اب ایک مکسور اسم کو چنا گیا ہے، تو کون سے مکسور اسم کو چنا گیا؟ القاضی. القاضی، جیسے کہ الہادی، الوادی، یہ کیا ہے؟ القاضی، دا جج. ٹھیک ہے. اچھا، جا القاضی، تو جا کے بعد یہ فاعل بن کر کے آ رہا القاضی. تو القاضی یہاں پہ فاعل ہے، تو فاعل ظاہر سی بات ہے تو مرفوع ہونا چاہیے، مرفوع. ٹھیک ہے، لیکن مرفوع میں یہ دمہ لے رہا ہے کیا؟ نہیں لے رہا ہے، کیونکہ منقوص اسما، منقوص کس کو کہتے ہیں؟ جو اینڈ ہوتا ہے یا پہ، اوریجنل یا پہ. اس سے پہلے کیا کہ مقصور، مقصور کس کو کہتے ہیں؟ جو اینڈ ہوتا ہے الف پہ، الف مقصورہ ہو یا ڈائریکٹ الف ہو. تو منقوص، نیچے والا منقوص ہم لوگ کر رہے ہیں. منقوص جو اینڈ ہوتا ہے کس پہ؟ یا پہ. تو جو اینڈ ہوتا ہے یا پہ اس میں مرفوع کی علامت نہیں آتی ہے. تو القاضیو نہیں پڑھیں گے، یا پر دمہ مقدرہ ہوگا، پوشیدہ ماننا پڑے گا اس کو، ہڈن دمہ ہے. تو القاضی صرف پڑھیں گے. لیکن کوئی پوچھے گا علامت کیا ہے مرفوع کا قاضی میں؟ قاضی کو کہیں گے ہاں مرفوع تو ہے، علامت کیا؟ علامت تو دمہ ہی ہے، لیکن دمہ مقدرہ ہے. دمۃ مقدرۃ، مقدرہ دمہ مقدرہ علامت. وہ دمہ کو ہڈن رکھا جاتا ہے تاکہ پڑھنے میں کیا آسانی ہو. القاضیو سے زیادہ آسان ہے پڑھنا القاضی. تو القاضی میں جو دمہ ہے وہ پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے، القاضی پڑھا جائے گا، دمہ لکھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، رأیتو، اب قاضی اگر منصوب بن کر کے آ رہا ہے، میں نے دیکھا، رأیتو آئی سو القاضیہ، میں نے جج صاحب کو دیکھا، القاضیہ. تو منصوب میں لیکن علامت دکھ جاتا ہے. منقوص اسما میں جو اسما ختم ہوتا ہے یا پہ، منقوص اسما میں منصوب کی علامت دکھتی ہے، نظر آئے گی آپ کو. یعنی منصوب کی علامت کیا ہے؟ فتح. رأیتو القاضیہ، رأیتو القاضیہ، تو یہ منصوب ہے اور فتح علامت دکھ رہا ہے، کلیئر کٹ. اچھا، وقلت القاضی، قلت I said، میں نے کہا. اچھا، قال یقول کے بعد جب بھی یہ لام آتا ہے تو میننگ کیا ہوگا؟
قلتو کے بعد جب بھی قال یقولو کے بعد اگر لام آئے تو لام کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ لام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کے لیے ہے نا. کے لیے لیکن قلتو قالا کے بعد اگر آئے گا لام تو مطلب کیا ہو جائے گا؟ تب کیا ہوتا مطلب؟ سے ہو جائے گا. ہاں سے. میں نے کہا کس سے، اس نے کہا کس سے. ٹو انگلش میں ٹو کا میننگ ہوا ہی سیڈ ٹو ہوم. ٹھیک ہے، کس سے. تو لام کا میننگ یہاں پہ کے لیے نہیں بلکہ کیا ہو جائے گا؟ سے. کس سے کہا؟ قلتو آئی سیڈ میں نے کہا للقاضی قاضی سے. تو لی تو حرف جر ہے نا، جی حرف جر ہے تو قاضی ہونا چاہیے تھا. جی جیسے الحمدللہ تو القاضی، لیکن قاضی جو لفظ ہے یہ منقوص ہے، اینڈ ہو رہا ہے یا پہ. تو وہ یا پہ اینڈ ہو رہا ہے، یا کے پہلے کسرہ ہے. ٹھیک ہے، اور تو قاضی میں مجرور کی علامت بھی مقدرہ رکھا جاتا ہے، پوشیدہ رکھا جاتا ہے. تو یہ کسرہ ظاہر نہیں ہوگا، اس کو ہڈن رکھا جائے گا. القاضی ہی پڑھ للقاضی پڑھا جائے گا. تو منقوص اسما میں صرف منصوب میں علامت ظاہر ہوتا ہے، مرفوع میں علامت ظاہر نہیں ہوتا، مجرور میں بھی علامت ظاہر نہیں ہوتا. ویسے رکھا جاتا ہے کہ پڑھنے میں کیا آسانی. علامت کہیں گے ہاں فتحی مرفوع میں علامت تو فتحی ہے لیکن ضمائی ہے مرفوع میں، لیکن اس کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے مقدرہ. قاضی میں کسرائی علامت ہے جر کی، کیونکہ لی کے بعد آ رہا ہے، لیکن اس کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، پڑھنے میں آسانی. ٹھیک، تو یہ ہو گیا کیا آپ. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ایک کوشچن کیا ہے پھر. یا متکلم، یہ 3 مثالیں دیجئے یا متکلم کی. میں نے ایسا مضاف جس کا مضاف الیہ کیا ہو یا متکلم. میں نے ایسی مثال پیش کیجئے ایسے مضاف کی جس کا مضاف الیہ کیا ہو یا متکلم. تو مثال یہاں پہ کیا دی گئی ہے؟ زمیلی. ٹھیک ہے، مثال یہاں پہ جو چنا گیا ہے وہ یہ چنا گیا ہے زمیلی مانے میرا ساتھی، مائی کلاس میٹ. ٹھیک ہے، زمیلی یہ چنا گیا زمیلی. ٹھیک ہے، اب زمیلی میں ہاذا زمیلی یہ میرا ساتھی ہے. زمیلی میں اس کو تھوڑا فاسٹ کر رہے ہیں ہم نے. زمیلی میں یہ زمیلی ایسے ہے نا، تو یہ میرا ساتھی ہے. تو زمیلی 2 ورڈ ہے، ایک ہے زمیل اور ایک ہے یا متکلم. 2 ورڈ ہے نا. اصل میں یہ زمیلو ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کیا ہونا چاہیے؟ زمیلو. دیکھیے اس کی وضاحت ہم کر چکے، ابھی زیادہ وضاحت نہیں کر رہے. تو یا متکلم کیا کرتا ہے؟ یہ دمہ پڑھنے نہیں دیتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ کسرہ پڑھا جاتا ہے نا. یہ کسرہ پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے زمیلو ہی نہیں، ہاذا زمیلی ایسے ہی ہوگا. اس میں بھی مرفوع کی علامت کیا ہے؟ دمہ مقدرہ ہے، دمہ مقدرہ لام پہ. ٹھیک ہے. اچھا، رأیتو زمیلی، پھر سے رأیتو کے بعد زمیلی 2 ورڈ ہے. رأیتو کا مفعول بھی ہوگا، میں نے دیکھا. زمیلہ یہ ہونا چاہیے نا، زمیلہ. لیکن یا متکلم یہ فتح پڑھنے دے گا نہیں، کسرہ ہی پڑھا جاتا ہے. لیکن علامت کیا سمجھیں گے؟ منصوب کی علامت تو وہی فتح ہی ہے، لیکن وہ ہڈن ہے. تو رأیتو زمیلی پڑھا جائے گا. لیکن سلمت علی زمیلی، میں نے سلام کیا تم اپنے ساتھی کو. تو یہاں پہ تو زمیلی کسرہ تھا ہی پہلے سے، یا متکلم کو ایسا الا نہیں لایا. الا نہیں بلکہ زمیلی میں یا متکلم تھا، یا متکلم تو پہلے سے فورس کیا ہی ہوا تھا کہ تم کو کسرہ ہونا ہی پڑے گا. اور ویسے اگر الا ہی لایا ہے تو ٹھیک ہے، تو کسرہ ہی ہے، کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا یہ چیز ہو گیا. اچھا، لاسٹ میں یہ جو اس کے بعد جو ایکسرسائز بچا نا، یہ انٹرسٹنگ مزیدار ایکسرسائز ہے، یہی مین کرنے کا تھا، لیکن اس کے لیے وقت بچا نہیں، کچھ دیر بچا ہے 6-7 منٹ. تو یہ بہت اچھا ایکسرسائز ہے. اس میں کرنے کو کیا بولا گیا؟ لاسٹ ایکسرسائز، لاسٹ مشق جو ہے یہ آپ کا، اگر اس کو دیکھیں یہ تھوڑا صاف ستھرا لگ رہا ہے پی ڈی ایف بلیک اینڈ وائٹ والا. اعرب ما تحتہ خط، اعرب ما تحتہ خط. مطلب اعرب مطلب ہوتا ہے اینالائز کیجئے. اعرب اعراب بتائیے. اعرب یہ فعل امر ہے. اعرب مانے ڈو دا انالیسس، تحلیل کیجئے، اعراب بتائیے. کس کا اعراب بتائے بھائی؟ کس کے بارے میں اعراب بتانا ہے؟ کس کے بارے میں، کس کو انالائز کرنا ہے؟ ما جو تحتہ خط، خط مانے لائن، جو تحتہ اس کے نیچے، خط. عارب ما تحتہ خط، عارب
اعراب کیجئے، انالائز کیجئے ما تحتہ، ما منے جو، تحتہ اس کے نیچے، لیکن جو اور اس کے نیچے کو ملا کے کیا کریں گے؟ جس کے نیچے. تو اعراب بتائیے اس کا جس کے نیچے کیا ہے؟ خطن، مانے جس کے نیچے لائن ہے ان کا اعراب بتائیے، ان کو ان کی تحلیل کیجیے، انالائز کیجیے. سمجھ گئے نا؟ پھر ایک بار اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں ترجمہ میں کیا دیا ہوا آپ کے وہ کلر والے بک کا. یہ دیکھیے، مینشن دا اعرابس آف دا ورڈ پرنٹڈ ان بلو، یہ بتایا گیا. اس میں تھوڑا سا چینج کیا گیا ہے، اعرب الکلمات المطبوعہ بالارزق، ارزق مانے بلو. خیر، اعرب مطلب ہوتا ہے اعراب بتائیے. اس میں تو لائن نہیں ہے، اس میں بلو 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 ہے، جو بلو ورڈ میں ہے اس کا اعراب بتائیے. ٹھیک ہے، جو بلو میں ہے، میں نے جو بلو میں لکھا ہوا اس کو آپ کا انالائز کرنا. ایک انالیسس کرتے، باقی انشاءاللہ بعد میں کریں گے. تو سمجھ رہے ہیں اس میں کرنا کیا ہے؟ یہ سب سے پہلی مثال جو آپ دیکھ رہے ہیں، یحب اللہ المتقین، یحب اللہ متقین، یحب اللہ محبت کرتا ہے المتقین متقیوں سے. یحب اللہ المتقین، اللہ لفظ دا پائس، متقیوں کا اللہ، متقی سے اللہ محبت کرتا ہے. یحب اللہ المتقین، تو یہاں پہ دو لفظ ہے، اللہ اور المتقین. یہ دونوں کے اوپر، دونوں کے اندر لائن دیا ہوا ہے نا، ان کو انالائز کرنا ہے، جانچنا ہے، ان کے بارے میں اعراب بتانا ہے. اس کا کس کا کیا بتانا ہے؟ اعراب. اب اعراب بتانے کا مطلب کیا ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں. اعراب بتانا مطلب کیا بتانا ہے؟ حالت اعراب بتانا مطلب حالت بتانا ہے کہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور کیا ہے. لیکن صرف یہی نہیں اعراب کا مطلب ہوتا ہے. ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیسے اس میں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا باکس بنا لیں. بس یہ 5 منٹ کلاس، اس سے زیادہ نہیں، ٹائم لمٹ ہمارا ختم ہونے والا ہے. تو منٹ اس کے اندر لگے گا. یہ بتایا گیا. تو پہلا سینٹنس آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ یہ ہے، اس کا اعراب ڈسکس کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یحب اللہ، یحب فعل ہے، اس کے بارے میں نہیں بتانا، بس آپ کو بتا دیا ایسے یحب کیا ہے، فعل ہے. اللہ کیا کام کر رہا ہے اس جملے میں، اس کا اللہ اللہ کا اعراب بتائیے، اور متقین کا اعراب بتائیے. سب سے پہلے اللہ ہے تو ہم لوگ کہیں گے، سب سے پہلے شروعات کریں گے اللہ لفظ الجلالہ. تو جو ہم کہتے ہیں نا اعراب بتائیے، اللہ کا اعراب بتائیے، مطلب اللہ اس جملے میں کیا کام کر رہا ہے، رول کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ لفظ الجلالہ کا رول کیا ہے. تو سب سے پہلے اعراب میں کیا مبنی ہے. کہیں گے؟ اللہ کیا ہے؟ فاعل ہے. اللہ اس جملے میں کیا کام کر رہا ہے؟ مانے اللہ لفظ الجلالہ، یہ جو ورڈ اللہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا رول کیا ہے؟ فاعل مرفوع، یہ فاعل ہے. اللہ کیا ہے اس جملے میں؟ لفظ الجلالہ کیا ہے؟ فاعل. ٹھیک ہے، اور فاعل ہے تو ظاہر سی بات، فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو فاعل مرفوع، فاعل مرفوع. اور اللہ یہاں پہ کیا ہے؟ لفظ الجلالہ فاعل ہے، اور مرفوع حالت میں. اور مرفوع کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے؟ مرفوع کی علامت کیا ہے؟ وہ اور علامت رفعہ، اور اس کے رفع کی علامت، یعنی کہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ الضمۃ الظاہرۃ، الضمۃ الظاہرۃ، ضمہ ظاہرہ. ضمہ پوشیدہ نہیں ہے، ضمہ مقدرہ نہیں، بلکہ ضمہ ظاہرہ. ایک ظاہری کلیئر ضمہ کیا ہے؟ کس کی علامت ہے؟ اس کی علامت ہے مرفوع ہونے کی. تو فاعل اللہ کیا ہے یہاں پہ؟ لفظ الجلالہ فاعل مرفوع، فاعل مرفوع وعلامت رفعہ، اور اس کے رفع ہونے کی علامت اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ الضمۃ الظاہرۃ. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، پھر متقین کیا ہے یہاں پہ؟ متقین مفعول بھی، مفعول بھی. کیسے متقین مفعول بھی کیسے؟ کون بتائے گا؟ مفعول بھی. متقین کیا ہے اس جملے میں؟ متقین کا رول کیا ہے؟ مفعول بھی. کیسے مفعول بھی ہے متقین؟ بتائیے، مفعول بھی کیسے ہے؟ اللہ محبت کرتا ہے کس سے؟ ہاں صحیح صحیح، بارک اللہ فیک، صحیح. تو
کس سے محبت کرتا ہے؟ تو یحبو کا کیا ہے؟ یہ مفعول بھی، تو متقین مفعول بھی، مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے کیا ہوگا؟ یہ منصوب ہوگا۔ اچھا منصوب ہے تو منصوب کی علامت کیا ہے؟ وعلامت نصبہ، علامت نصبی یہ مضاف ہے، پھر نصبی یہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے نا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بتا دیے ہیں، معلوم ہے آپ لوگوں کو۔ وعلامت، تو متقین کیا ہے؟ مفعول بھی منصوب وعلامت نصبہ، اور اس کے نصب کی علامت اور اس کے مفعول اور اس کے منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ یا، یہ یا منصوب ہونے کی علامت ہے۔ آپ کوئی پوچھے گا کیوں بھائی یا علامت تو فتح ہوتا ہے، منصوب کی علامت تو فتح ہوتا ہے نا، تو یا کیسے ہے؟ تو فرعی علامت جب ہوگا نا، جب بھی کسی اسم کا فرعی علامت ہوگا تو آپ کو ریزن دینا پڑے گا کہ یہ فرعی علامت کیوں لیا ہے۔ ٹھیک، اوپر دیکھیے مرفوع اللہ پر کیا تھا؟ دمہ تھا، تو سیدھا سیدھی کہہ دیا کیا؟ رفع، مرفوع کی علامت کیا؟ دمہ ظاہرہ، کوئی ریزن نہیں بتایا کیوں دمہ ہے، اصلی ہے تو دمہ ہی تو ہوگا۔ لیکن جب بھی کوئی اسم کسی اسم کا علامت کیا ہوگا؟ فرعی ہوگا، تو ریزن دینا پڑے گا کیوں بھائی یا علامت کیوں ہے؟ تم کہہ رہے ہیں کہ متقین میں علامت نصبہ یا علامت ہے لأنہ، لأنہ مانے بیکاز، اس لیے کہ، لأنہ اس لیے کہ وہ یعنی کہ متقین کیا ہے؟ جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم، کیونکہ متقین کیا ہے؟ جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم میں یا کیا ہوتا ہے؟ منصوب کی علامت ہوتی ہے، اور مجرور بھی آئی ہوتی ہے، سمجھ گئے نا؟ تو تحلیل انالائز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ گئے؟ اعراب بتانے کا مطلب شارٹ میں اعراب یہ بھی کہتے ہیں، کیا ہے؟ مرفوع منصوب مجرور کیا ہے بتا دو بھائی؟ مرفوع ہے، یہ بھی کہہ سکتے شارٹ میں، اور یہ کیا اعراب ہے اس کا؟ اللہ کا فاعل ہے، متقین کا اعراب کیا؟ مفعول بھی، یہ بھی کہہ سکتے، لیکن کامل مکمل اعراب کیا ہوگا؟ فل اعراب اس کو کہتے ہیں، کمپلیٹ، یہ فل اعراب ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں لوگ اس پر ڈسکشن کریں گے، فل اعراب کے اور بھی بہت ساری سینٹینسز ہے، اور قرآن حدیث سے کچھ مثالیں انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے۔ کوئی سوال ہوگا تو آپ لوگ گروپ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں